ہم میں سے 99% لوگ ہیں جو یہ غلطی بار بار دہراتے ہیں، اور جب بھی کوئی مشکل یا پریشانی آتی ہے تو ہمارے منہ سے ایسے ہی کلمات ادا ہوتے ہیں۔ وہ کون سے کلمات ہیں جو ہمیں نہیں بولنے چاہیے اور ہمیں پریشانی میں کرنا کیا چاہیے؟ السلام علیکم، منیبا لائف سٹوری میں آپ سب کو خوش آمدید۔ جی تو میری پیاری بہنوں، ولاگ کا آغاز ہو رہا ہے ناشتے سے، اور ناشتے میں آج میں نے تھوڑی ڈفرینٹ سی چائے بنائی ہے۔ اگر آپ لوگوں کو بھی پسند آئے تو آپ لوگ بھی ضرور ٹرائی کریں۔ اس کا ذائقہ اور ٹیسٹ جو ہوتا ہے نا، تھوڑا اور طرح سے آتا ہے، لیکن مجھے تو یہ بہت مزے کی لگتی ہے۔ اور کبھی کبھی میں بس جب اکیلی چائے پینی ہو تب میں بناتی ہوں، لیکن آج میں نے سوچا کہ یہ سب کو ہی پلوا دیتی ہوں، کیونکہ پہلے میری بیٹی مجھے اس طرح سے چائے بنا کے دیا کرتی تھی۔ تو جناب آ جاتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف اور بات کر لیتے ہیں اپنے موجودہ مسئلے پہ۔ میرے خیال میں کوئی ایسا بندہ یا بندی نہیں رہا ہوگا جس کی زندگی میں ٹینشنیں نہ آئی ہوں یا پریشانیاں نہ آئی ہوں۔ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں سب کچھ جو ہے نا وہ پلیٹ میں سجا سجایا مل جاتا ہے۔ باقی سب لوگ ایفرٹ کرتے ہیں، مشکلیں اٹھاتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، چاہے وہ مڈل کلاس طبقے سے ہو، چاہے وہ زیادہ امیر طبقہ ہو، لیکن جو ہے نا ہر انسان نے اپنے حصے کی پریشانیاں بھی اٹھانی ہوتی ہیں اور ٹینشنیں بھی اٹھانی ہوتی ہیں۔ تو یہاں پہ میں بتا دوں کہ صبح صبح کا ٹائم ہے، محمد ابراہیم اسکول جانے کے لیے تیار ہو رہے ہیں، باقی دونوں بڑے بچے چلے گئے تھے، اور جناب اس کے بعد میں وہی روزمرہ روٹین، گھر کے کام اور یہ وہ سب کچھ۔ تو ہم لوگ اکثر یہ غلطی کر رہے ہوتے ہیں کہ جب بھی کوئی مشکل پریشانی آتی ہے نا تو ہمارے منہ سے ناشکری والے کلمات ادا ہوتے ہیں۔ ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہی ایسا کیوں ہو رہا ہے، ہم تو سب کے ساتھ اچھے ہیں، ہمیں یہ پریشانیاں کیوں مل رہی ہیں، ہمارے حصے میں اتنے دکھ کیوں آ رہے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی غلطی ہوتی ہے جو ہم کر رہے ہوتے ہیں۔ غلطی کیا، میں اسے گناہ کہوں گی، کیونکہ اللہ پاک کی ناشکری کرنا گناہوں میں ہی شامل ہے، کہ اللہ پاک جو ہے نا ہمیں صبر اور شکر کی توفیق عطا کیے رکھے۔ ہو جاتا ہے، ہم انسان ہیں اور ہم بہت نادان ہیں، ہم اپنی نادانی میں جو ہے نا پتہ نہیں کیا کیا بول جاتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ لیکن میری پیاری بہنوں، ہمیں اس طرح کے کلمات سے بچنا چاہیے جو ہمارے ایمان کو بھی خراب کرے اور ہماری آخرت کو بھی۔ میں خود پچھلے دنوں بہت بڑی پریشانی سے گزری ہوں، بہت بڑی، اور جب بات آ جائے نا آپ پہ نہیں بلکہ آپ کے بچوں پہ، پھر صبر نہیں ہوتا۔ لیکن میں نے بہت طرح سے پریشانیاں اٹھائی ہیں، بہت قسم کی پریشانیاں دیکھی ہیں، لیکن وہی بات پہ اللہ پہ توکل بھی ہے، یقین بھی بہت زیادہ ہے، اور بس اللہ سے ہی مانگتی ہوں۔ اللہ ہی ہوتا ہے جو مشکل سے نکالنے والا ہوتا ہے، اور اللہ پاک ہی ہوتا ہے جو شر پسند لوگوں کو اپنے انجام تک پہنچانے والا ہوتا ہے۔ اگر آپ کی زندگی میں بھی ایسا کوئی معاملہ ہو جاتا ہے تو بس آپ نے اللہ پہ چھوڑ دینا ہے، خود سے جو ہے نا شکوے گلے نہیں کرنے، زبان پہ آئے بھی تو اپنی زبان پہ کنٹرول رکھنا ہے۔ اور یہ اسی طرح ممکن ہوگا جب آپ لوگ جو ہے نا دینی بکس پڑھیں گے اور اچھے اچھے بیانات جو صحیح مطلب کہ اچھے مولویوں کے ہوں۔ آج کل بہت سارے مولوی آئے ہوتے ہیں یوٹیوب پہ، آپ نے طرح طرح کے لوگوں کے بیانات نہیں سننے، جیسے کہ پیر اجمل صاحب ہیں، مدنی والے ہیں، اور اس طرح مولانا طارق جمیل صاحب، اس طرح کر کے۔ تو جب بھی کوئی دکھ کی گھڑی ہو، تلاوت لگا کے سن لیں، یا قرآن پاک کو جو ہے نا ترجمے سے پڑھنا شروع کر دیں۔ آپ یوں سمجھیں گے کہ جیسے قرآن کی آیتیں جو ہے نا آپ سے باتیں کر رہی ہوں، اور یہ آپ کے لیے اللہ نے بھیجی ہوں۔ تو اس طرح آپ اپنے دکھ اور غم کو جو ہے نا مٹایا کریں۔ لیکن گلا شکوہ کرنا، ناشکری کرنا، اس طرح ہم ایک تو اپنی تکلیف کو بڑھاتے ہیں، اور دوسرا جو ہے نا ہم اپنے اللہ پاک کو بھی ناراض کر دیتے ہیں۔ تو آج سے یہ طے کر لیں کہ ہم نے ایسا کوئی کام نہیں کرنا جو ہمیں اللہ سے بھی دور کرے اور ہماری تکلیف میں بھی اضافہ کرے۔ اور اگر ویڈیو میں یہاں تک پہنچ گئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دیں، کیونکہ بہت مشکلوں سے گاؤں میں رہ کر، نیٹ نہ ہونے کے باوجود بہت مشکل سے جو ہے نا میں نے ویڈیو اپلوڈ کرنی ہوتی ہے۔ تو جناب میں بتاؤں کہ بہت زیادہ آندھی رات کو آئی تھی اور بہت گندگی تھی، کام کرتے کرتے مجھے اتنا ٹائم ہو گیا تھا کہ بچے اسکول سے واپس آ گئے تھے، پھر ان کے پاپا نے انہیں کھانا لا کر دیا تھا۔ تو پھر میں نے سوچا تھا کہ شام کا کھانا میں کچھ جلدی بنا لوں گی، کیونکہ ہلکا پھلکا تھوڑا سا انہوں نے کھایا تھا، اور پھر جو ہے نا میں کام میرے ختم ہو چکے تھے، 1 گھنٹہ میں نے ریسٹ کیا تھا، ظہر کی نماز ادا کی، اور اس کے بعد میں آ گئی تھی کچن میں۔ تو میں نے بچوں کے لیے جو ہے نا یہ چکن بریانی بنانی تھی، یعنی کہ نہ یہ بریانی ہوتی ہے نہ یہ پلاؤ ہوتا ہے، لیکن بس یہ گاؤں میں ہماری یہی چکن بریانی ہوتی ہے۔
تو ٹماٹر بہت ہی پیارے پیارے اور مختلف ڈیزائن کے آئے ہوئے ہیں، مطلب اورل شیپ میں بھی تھے، گول بھی تھے، اور اس طرح ٹرائنگل سے بھی بنے ہوئے تھے۔ تو میں دیکھ رہی تھی کہ اللہ کی قدرت ایک ہی چیز کے کس طرح کے اللہ پاک نمونے بنا دیتا ہے۔ تو بس اللہ کی قدرت پہ غور کرنا چاہیے، اور ہر لمحہ ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اگر آپ شکر ادا کرنے والے بنیں گے نا تو اللہ پاک آپ کی نعمتوں کو بڑھا دیں گے اور آپ کے دکھوں کو گھٹا دیں گے۔ لیکن اگر زبان پہ ہمیشہ ناشکری رہیں گی نا تو ہمیں اپنے دکھ جو ہے نا چھوٹے بھی وہ پہاڑوں جتنے بڑے محسوس ہوں گے۔ تو الحمدللہ سے میں تو ان باتوں پہ بہت زیادہ عمل کرتی ہوں اور کوشش کرتی ہوں کہ کوئی زبان پہ گلا شکوہ نہ آئے، لیکن انسان ہوں، کوئی اس طرح نہیں ہے کہ مجھے پتہ چل جاتا ہو کہ یہ مجھ سے ایسا ہو گیا ہے۔ لیکن اپنی طرف سے انسان کو پوری کوشش کرنی چاہیے کہ جو ہے نا میری زبان پہ ناشکری والے کلمات نہ آئے۔ اللہ پاک سب کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے۔ اور آپ نے میرے لیے بھی دعا کرنی ہے، کیونکہ جو جس تکلیف میں ہوتا ہے نا وہ اسے ہی پتہ ہوتی ہے۔ لیکن میں یہ بھی دعا کروں گی کہ میرا جو بہن بھائی جس مشکل میں جس پریشانی میں ہے، اللہ پاک سب بہن بھائیوں کی مشکلوں کو آسان کر دیں۔ اور میری پیاری بہنوں، ایک اور ریکویسٹ آپ لوگوں سے یہ بھی کرنی تھی، اکثر میں کہتی رہتی ہوں کہ ایک دوسرے کے حق میں دعا کرتے رہا کریں۔ جو بھی مسلمان بہن بھائی ایک دوسرے کے حق میں دعا کرتا ہے نا تو اللہ پاک پہلے اس کے اپنے حق میں وہ دعا قبول کرتا ہے، چاہے وہ کوئی پریشانی ٹلنے کی ہو، چاہے وہ رزق بڑھنے کی ہو، چاہے وہ بچوں کے بارے میں ہو، چاہے وہ اپنے ہسبینڈ کے بارے میں ہو، کوئی بھی بات ہو نا، آپ پہلے دوسروں کو اپنے آگے رکھ کے سوچیں کہ یا اللہ پاک دنیا میں جتنے لوگ ہیں، جتنے اس پریشانی میں گرفتار ہیں، سب کی پریشانی دور کر دے۔ تو اس طرح جو ہے نا آپ کی پریشانی بھی آدھی رہ جائے گی۔ تو جناب، رات کا کھانا ہم لوگوں نے جلدی جلدی کھا لیا تھا، اور آج میں نے جانا تھا قبرستان، تو اب میں اپنے بیٹے کے ساتھ جا رہی ہوں قبرستان۔ اور آپ نے میرے لیے دعا کرنی ہے، اور جو ہے نا میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے۔ کل تک کے لیے اللہ حافظ۔